بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے خلاصۃ النحو حصہ دوم کا الگ کے اعتبار سے خلاصۃ النحو کے اعتبار سے دوم کے اعتبار سے آج 23واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور اصل کتاب کے اعتبار سے یہ 59واں سبق ہے۔ اول اور دوم دونوں کے ملا کے 59واں سبق ہے، الدرس التاسع والخمسون، اور یہ سبق کی جو ہیڈنگ ہے وہ ان مقدرہ کا بیان ہے۔ آج ان مقدرہ کے تعلق سے پڑھیں گے کہاں کہاں ان مقدر ہوتا ہے، اور پھر اس کے تعلق سے تمرین کو حل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان مقدرہ کا بیان، یہاں پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ چند حروف ایسے ہوتے ہیں جن کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، ان میں سے کہیں ان کا مقدر کرنا جائز ہوتا ہے اور کہیں ان کا مقدر کرنا واجب ہوتا ہے۔ ان میں سے بیان فرما رہے ہیں یہ چیزیں کہ درجہ ذیل حروف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ درجہ ذیل حروف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو ما بعد مضارع کو نصب دیتا ہے۔ نمبر 1، لام جحود کے بعد لام جحود کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور ما بعد فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ لام جحود یہ کانا منفی یا اس کے مشتقات کے بعد جو آئے تو وہ لام جحود ہوتا ہے، تو اس وقت لام جحود کے بعد ان مقدر کرنا واجب ہوا کرتا ہے۔ نمبر 1، ما کنتو لأکذب، میری شان نہیں، میرا یہ کام نہیں کہ میں جھوٹ بولوں۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر لام جحود ہے اور یہ واقع ہوا ہے کانا منفی پر داخل ہوا ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے ما کنتو ما کانا، تو کانا منفی کے بعد یہ آ رہا ہے، لام جحود آ رہا ہے، تو لام جحود اس صورت میں یہ لام جحود کے بعد جو فعل مضارع ہے یہ منصوب ہے، اسی وجہ سے یہاں نصب دیکھ رہے ہیں با پر۔ تو فرماتے ہیں کہ کانا منفی کے بعد لام جحود آئے تو اس وقت لام جحود کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، لہذا اس کے بعد لام کے بعد ان مقدر ہے، اور ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو نصب دیتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر فعل مضارع پر جو با پہ نصب دیکھ رہے ہیں وہ ان کی وجہ سے جو اس کے اندر مقدر ہے۔ یعنی عبارت اگر ہم نکالیں تو یوں ہوگی ما کنتو لأن اکذب، تو یہاں لام جحود ہے تو اس وجہ سے یہاں فعل مضارع منصوب ہے۔ دوسرا ہے لام کئی۔ لام کئی کے بعد بھی جو ہوتا ہے ان مقدر ہوتا ہے اور ما بعد فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ لام کئی آ جائے تو اس کا ما بعد ان مقدر کرنا جائز ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا ہے، اور اس لام کو لام تعلیل بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہوتا ہے یہ ما قبل کا سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ لام کئی جو ہوتا ہے ما قبل کا سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ہم کہیں جئتو لأکرمک، میں تیرے پاس آیا تاکہ تو میری تعظیم کریں۔ تو اب یہاں پر جو ہے لام کئی داخل ہے، اور اس کے لام کئی کے بعد جو ہے ان مقدر ہے، جس کی وجہ سے یہاں فعل مضارع منصوب ہو رہا ہے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں اکریما، میم پر جو نصب دیکھ رہے ہیں وہ اسی ان مقدر کی وجہ سے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لام کئی آ جائے تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اور یہ ما قبل کا سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی تعظیم کرنا کیوں ہوگا، اس لیے کہ آنا، تو ما قبل کا سبب ہے میں آیا تیرے پاس تاکہ میں تیری تعظیم کروں، لأکرمک۔ دوسرا ہے تیسرا حتیٰ کے بعد بھی جو ہوتا ہے ان مقدر ہوتا ہے اور ما بعد فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، جیسے اطیع اللہ حتیٰ تفوزا، تم اللہ کی اطاعت کرو یہاں تک کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حتیٰ اگر یہاں تک کے معنی میں ہو تو اس وقت ان کا مقدر کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے یہاں دیکھیں حتیٰ اطیع
اتی اللہ حتیٰ تفوزا، تم اللہ کی اطاعت کرو یہاں تک کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہاں حتیٰ کے بعد ان مقدر ہے، اسی وجہ سے تفوزا زا پر جو اب فتح دیکھ رہے ہیں وہ اسی ان مقدر کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہوتی ہے الزم الدواء حتیٰ یتم شفائی، میں دوا کو لازم پکڑوں گا یہاں تک کہ مجھے شفا مل جائے۔ تو یہاں حتیٰ یتم، تمہ میں میم پر جو نصب آ رہا ہے وہ ان مقدر کی وجہ سے آ رہا ہے۔ نمبر 4 ہے او کے بعد بھی جو ہوتا ہے ان مقدر ہوتا ہے اور ما بعد فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، جبکہ یہ او الا یا الا کے معنی میں ہو تو اس وقت ہمیں ان کا مقدر کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے لألزمنک او تعطینی حقی، میں تجھے لازم پکڑوں گا او تعطینی حقی، یہاں تک کہ تو میرا حق ادا کر دے۔ یہاں او جو ہے یہ الا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ الا ان یا الا ان کے معنی میں استعمال ہو تو وہاں پر فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ تو یہاں او ہے اور اس کے بعد جو ہے ان مقدر ہے، اسی وجہ سے تعطیہ یہاں پر جو نصب دیکھ رہے ہیں وہ او ان مقدر کی وجہ سے، میں تجھے لازم پکڑوں گا مگر کہ تو میرا حق ادا کر دے۔ تو اس مثال میں جو او ہے یہ الا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو اس اعتبار سے اس کے ما بعد بھی فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ تو یہاں یا پر جو نصب ہے وہ او کے بعد ان مقدر کی وجہ سے ہے۔ نمبر 5 ہے فا کے یہ بعد میں آنے والا فعل مضارع کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور ما بعد فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، لیکن فا یہ سببیہ سے پہلے، اس سے پہلے کچھ ہونا چاہیے، اس سے پہلے امر ہو، نفی ہو، نہی ہو، استفہام ہو، تمنی ہو، ترجی ہو، عرض ہو، اسی طرح تحدید میں سے کوئی حرف آ جائیں تو اس وقت بھی ان مقدر کرنا واجب ہے، مگر اس کی یہی شرط ہے کہ اس کا ما قبل ما بعد کے لیے سبب بن رہا ہو، جیسے فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، جیسے زرنی فاکرمک، یعنی زرنی تو مجھ سے ملاقات کر تاکہ میں تیری تعظیم کروں، تو یہاں پر جو ہے یہ فا کے بعد جو ہے ان مقدر ہے اور اسی وجہ سے اکریمہ میم پر جو نصب دیکھ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ یہاں فا کے بعد ان ہے، اور ان جب داخل و مضارع پر تو نصب دیتا ہے، لہذا مقدر والا ان بھی اپنا عمل کر رہا ہے۔ اور مزید یہاں فا سے پہلے جو ہے یہاں پر جو کہا تھا کہ فا سببیہ سے پہلے امر وغیرہ ہو، تو یہاں زرنی جو ہے فعل امر بھی موجود ہے یہاں پر، تو اس اعتبار سے یہ فا کے بعد آنے والا ان مقدر ہے اور اس وجہ سے یہ فعل مضارع یہاں منصوب ہوگا، اور یہاں منصوب ہے فاکرمک، اور یہاں ما قبل جو ہے ما بعد کے لیے سبب بھی ہے کہ یہاں دیکھیں کہ ما قبل یعنی تم مجھ سے ملاقات کرے تو میں تیری تعظیم کروں گا، تو یہ ما قبل جو پہلا ملاقات کرنا یہ سبب ہے تعظیم کرنے کے لیے۔ نمبر 6 واو کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے اور ما بعد فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، جیسے لا تأکل السمک وتشرب اللبن، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ واو جو معیت کے معنی میں ہو اس کے بعد بھی ان مقدر کرنا واجب ہوتا ہے، اور واو معیت سے مراد وہ واو ہے جو ما بعد اور ما قبل کو ایک ہی زمانے میں جمع کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے یہاں پر دیکھیں لا تاکل السمک وتشرب اللبن، کہ تو مچھلی نہ کھا اس حال میں کہ ساتھ ہی ساتھ دودھ بھی پیے، یعنی لا تاکل السمک وتشرب اللبن، تو مچھلی نہ کھا اس حال میں کہ ساتھ ہی ساتھ تو دودھ بھی پیے، تو یہاں ایک ہی زمانے میں جمع کرنے کے لیے جو آتا ہے واو، اس واو سے واو معیت سے مراد وہ واو ہے جو ما بعد اور ما قبل، تو ما بعد یہ تشرب اللبن اور ما قبل تاکل السمک، مچھلی کا کھانا اور دودھ کا پینا، تو ما بعد اور ما قبل کو ایک ہی زمانے میں جمع کرنے کے لیے آتا ہے،
واو معیت کے بعد ان مقدر اسی صورت میں ہوگا جبکہ واو سے پہلے امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی وغیرہ ہو۔ اور یہاں دیکھیں کہ یہاں اس سے پہلے جو ہے فعل نہیں واقع ہے، اس اعتبار سے یہاں پر جو ہے واو کے بعد ان مقدر ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ ہوگا لا تأکل السمک وتشرب اللبن، تم مچھلی نہ کھاؤ، اس حال میں کہ اس طرح کے ساتھ ہی ساتھ تم دودھ بھی پیو۔ اسی طرح کی ایک مثال یوں بھی آتی ہے لا تأمر بالاحسان وتظلم، احسان کا حکم نہ کر، اس طرح کے ساتھ ساتھ ظلم بھی کرے۔ تو یہ اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ اب قواعد و فوائد بیان فرما رہے ہیں آپ کے سامنے۔ نمبر 1 ہے قاعدہ، لام جحود وہ لام جارہ ہے جو کانا منفی کی خبر پر آتا ہے۔ لام جحود جب بیان کیا اوپر کہ وہ لام جحود وہ لام جارہ ہے جو کانا منفی کی خبر پر آتا ہے، جیسے اوپر مثال میں دیکھا آپ نے، اور یہاں دیکھیں ما کان اللہ لیظلمہم، یہاں لام میں جو لام ہے یہ لام جحود ہے، اور کانا یہ منفی کی صورت میں ہے، اس پر ما داخل ہے منفیہ، تو اب اس صورت میں یہ لام جحود ہے، اور اس کی وجہ سے یہ فعل مضارع جو ہے منصوب ہو رہا ہے لیظلم، میم پر جو نصب دیکھ رہے ہیں وہ لام جحود کی وجہ سے، کیونکہ لام جحود کی وجہ سے کے بعد جو ہوتا ہے ان مقدر ہوتا ہے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں ظلم کرے ان پر۔ تو لام جحود وہ لام جرہ ہے جو کان منفیہ کی خبر پر آتا ہے۔ نمبر 2 لام کئے وہ ہے جو کئے کے معنی میں ہوتا ہے۔ لام کئے وہ کئے ہے جو کئے کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس میں جو ہوتا ہے ما بعد اس کا ما قبل کے اعتبار سے یہ اس میں جو ہوتا ہے کہ ما قبل کا سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے لام کئے وہ کئے ہے وہ ہے جو کئے کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے اسلمت لادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو یہاں پر لام جو ہے یہ لام کئے ہے اور اس کے بعد ان مقدر ہے، اسی وجہ سے یہ فعل مضارع منصوب ہے، جو لام پر ادخلہ میں لام پر جو نصب دیکھ رہے ہیں وہ ان مقدر کی وجہ سے ہیں۔ یعنی اور ما قبل جو ہے، ما قبل یہ سبب ہے ما بعد کے لیے، یعنی اسلام لانا یہ سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا۔ نمبر 3 ہے حتیٰ کے بعد ان تب مقدر ہوتا ہے۔ حتیٰ کے بعد کب ان مقدر ہوگا؟ حتیٰ کے بعد ان تب مقدر ہوتا ہے جبکہ یہ کئے یا الا کے معنی میں ہو، جبکہ یہ کئے کے معنی میں ہو یا الا کے معنی میں ہو۔ تو حتیٰ کے بعد ان تب مقدر ہوتا ہے جبکہ یہ کئے یا الا کے معنی میں ہو، اور اس کا ما بعد اس کے ما قبل کے اعتبار سے مستقبل ہو، جیسے اسلمت حتیٰ ادخل الجنت، میں اسلام لایا یہاں تک کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو یہاں پر حتیٰ کے بعد جو ہے ان مقدر ہے، کیونکہ یہ کئے یہاں پر جو ہے یہ الا کے یہاں تک کہ الا کے معنی میں ہے، یہاں تک کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اور ما بعد جو ہے وہ ما قبل کے اعتبار سے مستقبل ہے، اس کا ما بعد ما قبل کے اعتبار سے مستقبل ہے کہ یعنی داخل ہو جاؤں، اور داخل ہونا جنت میں یہ مستقبل میں ہی ہوگا۔ تو حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جبکہ یہ کئے یا الا کے معنی میں ہو، اور اس کا ما بعد اس کے ما قبل کے اعتبار سے جو ہو مستقبل ہو۔ یہ آگے بیان بھی کریں گے آپ کے سامنے یہ چیزیں کہ ان مقدر کرنا، اور اس کے بارے میں لام کئی کے بعد جو ہوتا ہے ان مقدر ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا کہ اسلمت حتیٰ ادخل الجنت، میں اسلام لایا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو یہاں پر حتیٰ کے بعد ان مقدر ہے جو ادخلہ لام پر نصب دے رہا مضارع پر، اور ما قبل یہ ما بعد کے لیے سبب بھی ہے، اور ما بعد اس کے ما قبل کے اعتبار سے مستقبل ہے کہ میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں، اور جنت میں داخل ہو جانا یہ مستقبل کے اعتبار سے۔ نمبر 4 ہے او کے بعد ان تب مقدر ہوتا ہے جبکہ یہ الا یا الا کے معنی میں ہو۔ او کے بعد ان تب مقدر ہوتا ہے جبکہ یہ الا یا الا کے معنی میں ہو، جیسے لألزمنک او تعطینی حقی،
یعنی میں تجھے لازم پکڑ لوں گا یہاں کے تک کہ تو میرا حق دے دے۔ یہاں یہ جو لألزمنہ ہے اور او یا او کے بعد ان مقدر ہے، اسی وجہ سے تعطیہ یا پر جو نصب دیکھ رہے ہیں وہ ان مقدر کی وجہ سے ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے وہ دو الا کے معنی میں لیں تو اس طرح پڑھیں گے کہ لألزمنک الا ان، تو اب یہاں ان ہو جائے گا الا ان تعطینی حقی، تو ان جب داخل ہو تو وہاں پر فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، تو اس طرح سے گویا کہ یہ عبارت ہوگی۔ یا جو ہو لألزمنک الا ان، تو الا جبکہ یہ الا یا الا کے معنی میں ہو، الا یا الا کے معنی میں، تو یہاں نکال کے دکھایا انہوں نے، اس طرح بھی لے سکتے ہیں لألزمنک الا ان تعطینی حقی یا لألزمنک الا ان تعطینی حقی۔ تو اس طور سے یہ او کے بعد ان تب مقدر ہوتا ہے، جبکہ یہ الا یا الا کے معنی میں ہو، جیسے لألزمنک او تعطینی حقی، میں تجھے لازم پکڑ لوں گا یہاں تک کہ تو میرا حق ادا کر دے۔ اب اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں یہ چیز، فا کے بعد ان کا مقدر ہونا تب صحیح ہے جب کہ اس سے پہلے امر، نہی، دعا، استفہام، نفی، تحدید، تمنی یا عرض ہو، اور اس کا ما قبل اس کے ما بعد کا سبب ہو، جیسے رب اغفر لی فافوز، اے میرے رب مجھے بخش دے تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہاں پر جو ہے فا کے بعد جو ہے ان کا مقدر مارنا، ان مقدر ہے، اسی وجہ سے یہاں فعل مضارع جو ہے یہ منصوب ہے، جو ذا پر نصب دیکھ رہے ہیں یہ ان مقدرہ کی وجہ سے ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ فا سببیہ کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے ان چیزوں میں سے کوئی ایک ہو تبھی اس کے بعد ان مقدر ہوگا، تو یہاں ان مقدر مارنا صحیح ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے یہاں پر امر موجود ہے اغفر، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بعد فا کے بعد مقدر ماننا تب صحیح ہے جب اس سے پہلے امر وغیرہ ہو، تو یہاں اس کے بعد مقدر ماننا اس لیے صحیح ہے کیونکہ اس سے پہلے اغفر فعل امر موجود ہے۔ دوسری مثال ہے حل عندک ماء فاشربہ، کیا تمہارے پاس پانی ہے کہ میں اسے پیوں، تو یہاں پر فا کے بعد ان مقدر ماننا اس لیے صحیح ہے اور اسی وجہ سے یہ فعل مضارع منصوب ہے، جو با پر نصب نظر آ رہا ہے یہ ان مقدر کی وجہ سے نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد ان مقدر ماننا صحیح اس لیے ہے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ امر، نہی، دعا، استفہام وغیرہ ہو، تو یہاں استفہام حل عندک کا حل استفہام موجود ہے، اس وجہ سے یہاں پر یہ ان کو مقدر ماننا صحیح ہوگا۔ تیسری مثال ہے ما تأتینا فنکرمک، تم ہمارے پاس نہیں آتے کہ ہم تمہاری تعظیم کریں۔ یہاں فا جو ہے اس فا کے بعد ان مقدر مارنا صحیح ہے اور اس کی وجہ سے یہ فعل مضارع منصوب ہے، جو میم پر نصب نظر آ رہا ہے یہ اسی کی وجہ سے نظر آ رہا ہے، اور اس کے ما بعد فا کے بعد ان مقدر ماننا صحیح اس لیے ہے کیونکہ اس سے پہلے جو انہوں نے کہا تھا کہ 8 چیزوں میں سے کوئی ایک ہو، اور یہاں اس سے 8 چیزوں میں سے پہلے ایک جو ہے وہ نفی ہے، ما تأتینا، تو اس سے پہلے ما تأتینا یہ نفی ہے، تو اس لیے اس کو مقدر ماننا، فا کو کے بعد ان مقدر ماننا صحیح ہے، جس کی وجہ سے فعل مضارع یہاں منصوب ہے۔ اس کی اور مثالیں بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، جیسے عرض ہو تو عرض کے لیے جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، فتصیبہ یہاں پر فا تصیبہ فا کے بعد ان مقدر ماننا صحیح ہے، اور اسی وجہ سے تصیبہ پہ باب نصب آ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے الا تنزل بنا یہ عرض موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے تمنی ہو اس سے پہلے، جیسے یا لیتنی کنت اجتہد فافوزا، اجتہد فافوزا، یہاں فا کے بعد جو ہے ان مقدر ماننا صحیح ہے اور اسی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے یا لیتنی کنت اجتہد، یا لیتنی یہ فعل تمنی موجود ہے اس سے پہلے۔ اسی طرح نہیں ہو جیسے لا تظلموا علی الناس فتدخلوا فی النار، لوگوں پر ظلم نہ کرو کہ اس کے سبب سے تم دوزخ میں داخل جاؤ، تو یہاں پر فا تدخلوا یہ فعل مضارع منصوب ہے جس کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے ان مقدر ہے یہاں پر، اور اس کا جو ہے اس سے پہلے کے بعد ان مقدر ماننا اس لیے صحیح ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے لا تظلموا
یہ فعل نہیں موجود ہیں۔ اب آگے نمبر 6 قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، واو کے بعد ان کا مقدر ہونا تب صحیح ہے جبکہ اس سے پہلے مذکورہ بالا 8 چیزوں میں سے کوئی چیز ہو۔ واو کے بعد ان کا مقدر ہونا تب صحیح ہے جبکہ اس سے پہلے مذکورہ یعنی یہ چیزیں امر، نہی، دعا 3، استفہام 4، نفی 5، تحدید 6، تمنی 7 اور عرض 8۔ تو واو کے بعد ان کا مقدر ہونا تب صحیح ہے جبکہ اس سے پہلے مذکورہ بالا 8 چیزوں میں سے کوئی چیز ہو، جیسے لو لج تحتا و تفوزا، اگر تم محنت کرتے تو تم کامیاب ہوتے۔ تو یہاں واو کے بعد جو ہے ان مقدر ماننا صحیح ہے، اسی وجہ سے یہاں پر تفوزا جو ہے زا پر جو نصب دیکھ رہے ہیں وہ ان مقدر کی وجہ سے، اور اس کے ماننے کے صحیح ہونے کے لیے جو شرط تھی کہ اس سے پہلے کوئی چیز ہو، تو یہاں اس سے پہلے جو ہے لولا جو ہے حروف تحدید میں سے لولا موجود ہے۔ دوسری مثال ہے لیتا لی علما و انفقہ، کاش میرے پاس مال ہوتا اور میں اسے خرچ کرتا۔ یہاں واو کے بعد ان مقدر ماننا صحیح ہے اور اسی وجہ سے یہ فعل مضارع منصوب ہے۔ و انفقہ، یہ قاف پر جو نصب آ رہا ہے وہ ان مقدر کی وجہ سے آ رہا ہے، جو فعل مضارع کو نصب دے رہا ہے، اور اس کے صحیح ماننے کی ان مقدر ماننے کا صحیح ہونا شرط ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز ہو، ان میں سے مذکورہ 8 چیزوں میں سے، تو یہاں پر اس سے پہلے جو ہے وہ تمنی موجود ہے لیتا۔ اسی طرح الا تنزل بنا و تصیبا خیرا، کیا تم ہمارے ساتھ نہیں اترو گے کہ تم بھلائی کو پاؤ؟ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں اترتے کہ خیر کو پہنچ جاؤ؟ واو کے بعد یہاں پر ان مقدر ماننا صحیح ہے، اسی وجہ سے تصیبہ با پہ جو نصب دیکھ رہے ہیں وہ ان مقدر کی وجہ سے، اور واو کے بعد ان مقدر ماننے کے لیے صحیح ہونا ضروری ہے کہ مذکورہ 8 قسموں میں سے کوئی ایک ہو، اور یہاں 8 قسموں میں سے الا تنزل بنا یہ عرض موجود ہے اس سے پہلے۔ نمبر 7 حتی، حتی اب یہاں فرما رہے ہیں حتی اگر حرف ابتدا ہو تو اس کے بعد ان مقدر نہیں ہوگا۔ یہاں انہوں نے کہا تھا کہ حتی اگر الا، حتی کے بعد ان مقدر تب ہوتا ہے جبکہ یہ کئے یا الا کے معنی میں، اور اگر حتی جو ابتدا ہو تو اس کے بعد ان مقدر نہیں ہوگا، جیسے مرض زید حتی لا ارجوہ، زید ایسا بیمار ہے کہ اب مجھے اس کی زندگی کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہاں پر حتی جو ہے یہ الا یا ان کے معنی میں نہیں ہے، کئی یا الا کے معنی میں نہیں، بلکہ حتی یہ ابتدا کے معنی میں ہے، اور اسی وجہ اس کے بعد ان مقدر نہیں ہے، جسی وجہ سے یہاں پر فعل مضارع جو ہے یہ منصوب نہیں ہوا، اور جب ان مقدر نہیں تو اس وجہ سے فعل مضارع منصوب بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ فرما رہے ہیں ایک چیز کہ ابتدا کیسے ہوگا، فرماتے ہیں نمبر 8 میں حتی کے حرف ابتدا ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس مضارع پر داخل ہو اس کا اس سے زمان حال مقصود ہو۔ حتی کے حرف ابتدا ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس مضارع پر داخل ہو اس سے زمان حال مقصود ہو، اس صورت میں ضروری ہے کہ اس کا ما قبل ما بعد کا سبب ہو۔ جیسے یہاں پر دیکھیں مرض زید حتی لا ارجو، زید ایسا بیمار ہے کہ اب مجھے اس کی زندگی کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو یہ جس مضارع پر یہاں داخل ہے حتی، یہ ایسے مضارع پر داخل ہے جس سے زمان حال مقصود ہے، ایسا بیمار ہے کہ اب مجھے اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ تو اس صورت میں، اور ما قبل ما بعد کا سبب ہے، یہ ما قبل جو ہے یعنی ایسا بیمار ہوا، یہ ما بعد کے لیے سبب ہے کہ اب نہ بچنے کی امید، یعنی بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ تو یہاں پہلا والا جو ہے مرض زید، یہ ما بعد لا ارجو کے لیے جو ہے ما بعد کا سبب ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر حتی یہ ابتدا ہوگا، اور حتی ابتدا کے بعد جو ان مقدر نہیں ہوتا، اس وجہ سے فعل مضارع منصوب بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 9 جو عن علم یا رؤیت وغیرہ کے بعد آتا ہے وہ مخففہ ہوتا ہے۔ جو عن علم یا رؤیت کے بعد آتا ہے وہ مخففہ ہوتا ہے، لہذا فعل مضارع کو نصب نہیں دے گا۔ جیسے علمت ان سیرجع بکر،
یعنی ان مشددہ سے مخففہ ہو تو ما بعد فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا ہے۔ جیسے دونوں کی مثال ہے علم کے بعد ہو، جیسے علمت ان سیرجع بکر، مجھے معلوم ہے کہ زید لوٹے گا، قریب زید لوٹے گا، بکر لوٹے گا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ ان جو ہے علم کے بعد واقع ہے، اور تو یہ مشددہ سے مخففہ ہے۔ جب مشددہ سے مخففہ ہو گیا تو اس صورت میں یہ فعل مضارع کو نصب نہیں دے گا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں یرجعو میں جیم پر جو ہے نصب نہ آ کر کے بلکہ ضمہ نظر آ رہا ہے، عین پر جو ہے وہ سیرجعو میں عین پر جو ہے ضمہ ہے، نصب نہیں ہے۔ دوسری مثال جب رویت کے بعد واقع ہو، جیسے رأیت ان لا یفوز خالد، میں نے جان لیا کہ خالد کامیاب نہیں ہوگا۔ یہاں ان جو ہے واقع ہے رویت کے بعد، اور رویت کے بعد جب ان واقع ہو تو وہ فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا اور وہ مشددہ سے مخففہ ہوا کرتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر لا یفوزو میں جو ہے زا پر جو ہے نصب نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یہ فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا ہے۔ نمبر 10 ہے جو ان ظن یا حسبان کے بعد وغیرہ کے بعد آتا ہے، اس کا مصدریہ ہونا اور مخففہ ہونا دونوں جائز ہیں۔ جو ان ظن یا حسبان کے بعد واقع ہو تو اس کا مصدریہ ہونا اور مخففہ ہونا دونوں جائز ہے، یعنی مصدریہ ہونے کی صورت میں اس کے ما بعد کو نصب دے سکتے ہیں، اور اگر اس کو مخففہ مانیں تو اس بنیاد پر اس کو نصب نہیں دیں۔ جیسے مثال دیکھیں ظننت ان لا یجیء زید، یہاں ان کو یہاں اس صورت میں مصدریہ ماننے کی صورت میں، اس صورت میں لا یجیء یہ فعل مضارع کو نصب ہوا، جو حمزہ پر آپ زبر دیکھ رہے ہیں وہ ان کو مصدریہ مانا جائے۔ ان کو مصدریہ مانیں تو اس صورت میں یہ نصب موجود ہے، اور اگر ان کو مخففہ مانیں تو اس مثال میں کہیں گے ان لا یجیء زید، تو اس صورت میں جب ان مخففہ ہوگا تو فعل مضارع کو یہ نصب نہیں دے گا۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں یجیء پہ ضمہ ہے، تو پہلی مثال میں یجیء حمزہ پر نصب ہے جبکہ ان کو مصدریہ مانا گیا ہے، اور دوسری مثال میں حمزہ پر نصب نہیں ہے، ضمہ ہے، جبکہ ان کو مشددہ سے مخففہ مانا گیا ہے۔ جب ان کو مصدریہ مانا جائے تو فعل مضارع کو نصب دے گا، اور یہاں پہلی ظن کے بعد واقع ہے تو اس اعتبار سے یہاں پر فعل مضارع منصوب نہیں ہے، اور دوسری مثال میں یہاں پر جب ان کو مخففہ مانا گیا مشددہ سے تو فعل مضارع منصوب ہے۔ سبق یہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب آئیے تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے جو اپنے طریقہ کار رکھا ہے کہ ہم اپنے اسباق میں تمرین نمبر 1 کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق سننے اور سنانے پر موقوف ہوا کرتا ہے۔ تمرین نمبر 2 حل کرتے ہیں اور تیسری حل کرتے ہیں۔ تو آئیے تمرین نمبر 2 حل کریں گے۔ اس تمرین نمبر 2 کے اندر جو ہوتا ہے وہ غلطی کی نشاندہی ہوتی ہے، ان کو درست کرنا رہتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے غلطی کی نشاندہی میں دیکھتے ہیں۔ غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ اس کے اندر 4 سوال ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ان ہمیشہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ یہاں پر درست کرنا ہے، اور یہاں درست اس طور پر کریں گے، کہیں گے ان مخففہ، ان مخففہ فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا ہے، ان مخففہ فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا ہے۔ تو ان مخففہ فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا ہے۔ نمبر 2 ہے لام جحود، وہ لام جارہ ہے جو کانا کی خبر پر آتا ہے۔ لام جحود وہ لام جارہ ہے، یہاں پر یہ غلط ہے، اس کو درست کرنا ہے۔ درست اس طور پر کریں گے، لام جحود وہ لام جارہ ہے جو کانا منفی، کانا کے بعد منفی بڑھا دیں گے، لام جحود وہ لام جارہ ہے جو کانا منفی کی خبر پر آتا ہے۔ نمبر 3 ہے فا اور واو کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جبکہ اس سے پہلے 8 چیزوں میں سے کوئی ہو۔ تو بلکہ یہاں جو ہے وہ استعمال یوں کریں گے اس کا، یہاں پر واو اور فا کے بعد ان مقدر ہونا تب صحیح ہوتا ہے۔ واو اور فا کے بعد ان مقدر ہونا تب صحیح ہوتا ہے جبکہ اس سے پہلے 8 چیزوں میں سے کوئی ہو۔ تو یہ مقدر ہوتا نہیں ہے، بلکہ کہیں گے واو اور فا کے بعد ان مقدر ہونا تب صحیح ہوتا ہے۔ تو مقدر ماننا تب صحیح کریں گے جبکہ ہو،
ان سے پہلے کوئی 8 چیزوں میں سے کوئی ہو تو واو اور فا کے بعد ان مقدر ہونا تب صحیح ہوتا ہے جبکہ اس سے پہلے 8 چیزوں میں سے کوئی ایک ہو۔ نمبر 4 ہے حتیٰ اور او کے بعد ہمیشہ ان مقدر ہوتا ہے۔ تو اب یہاں کہیں گے حتیٰ جو کئی یا الا کے معنی میں ہو، وہ حتیٰ جو کئی یا الا کے معنی میں ہو، حتیٰ جو کئی الا یا جو کئی کے معنی میں، حتیٰ جو کئی یا الا کے معنی میں ہو، اور اسی طرح او جو الا یا الا کے معنی میں ہو۔ تو اس کے بعد حتیٰ جو کئی یا الا کے معنی میں ہو اور او جو الا یا الا کے معنی میں ہو، اس کے بعد ہمیشہ ان مقدر ہوتا ہے۔ جو کئی الا یا الا کے معنی میں ہو اور او جو الا یا الا کے معنی میں ہو، الا یا الا کے معنی میں ہو، تو اس کے بعد ہمیشہ ان مقدر ہوتا ہے۔ اب یہ ایک تمرین مکمل، دوسرے نمبر تمرین ہماری مکمل ہو گئی ہے اس کی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ تمرین نمبر 3 حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 3 کو حل کرتے ہیں، اور تمرین نمبر 3 جو ہے اس سبق کی وہ اس کے 2 جز ہیں، ایک الف ہے اور دوسرا با جز ہے۔ پہلا الف جو جز ہے وہ اس کے اندر جو فرماتے ہیں درجہ ذیل جملوں میں بتائیں کہ کہاں کہاں ان مقدر ہے۔ نمبر 1 جملہ ہے اسیر او اصل المدینۃ، میں سفر کرتا رہوں یا میں سفر کرتا رہوں تاکہ شہر پہنچ جاؤں۔ یہاں او اس کے بعد جو ہے ان مقدر ہے، جس کی وجہ سے یہ فعل مضارع جو ہے منصوب ہے، جو اصیلہ پہ لام پر نصب نظر آ رہا ہے، اور یہاں جو ہے او کئی کے معنی میں ہے۔ اور اس کے لیے 2 چیزیں بیان کی تھیں کہ یا تو جو ہے او الا کے معنی میں ہو یا الا کے معنی میں ہو۔ تو یہاں الا کے معنی میں ہے یا الا کے معنی میں لیں، دونوں صورتوں میں یہاں اس کے بعد ان مقدر ہوگا۔ نمبر 2 ہے لم یکن خالد لیکذب، خالد کی شان نہیں، خالد کا ایک کام نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ یہاں لام جو ہے لم یکن خالد لیکذب، خالد کی شان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ یہاں پر لام جو ہے وہ لام جحود ہے، اور لام جحود کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اور لام جحود کے لیے ضروری ہے کہ وہ کانہ منفیہ کی پر داخل ہو، اور یہاں پر کانا جو ہے لم یکن، یہ لم یکن فعل منفی ہے، لام جحود وہ جو کانہ منفیہ کی خبر پر داخل ہوتا ہے۔ تو یہاں لم یکن یہ کانا منفی ہے، تو یہ لام جحود ہے، لام جحود کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ فعل مضارع منصوب ہے جو با کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ نمبر 3 ہے لا تضیع الاوقات فتندم، تم اوقات کو ضائع مت کرو اگر پھر نادم ہوگے۔ تو یہاں پر فا تندمہ، فا کے بعد جو ہے وہ ان مقدر ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے فعل مضارع منصوب ہے کہ فا کا جو ما قبل ہے وہ ما بعد کے لیے سبب ہوا کرتا ہے، اور مزید فا کے بعد ان مقدر ماننا اس وقت صحیح ہوتا ہے جبکہ اس سے پہلے 8 چیزوں میں سے کوئی ایک ہو، اور یہاں پر اس سے پہلے جو ہے لا تضیع یہ فعل نہیں موجود ہے۔ نمبر 4 صم حتی تغیب الشمس، سورج غروب ہونے تک روزہ رکھو۔ یہاں صم یا حتی کے بعد جو ہے یہ فعل ان مقدر ہے، اسی وجہ سے یہ تغیبہ با پہ جو نصب آ رہا ہے وہ ان مقدر کی وجہ سے آ رہا ہے، اور فعل مضارع منصوب ہے۔ اور حتی الا یا الا کے حتی الا یا الا کے معنی میں ہو، فرمایا تھا جو حتی کہ یا الا کے معنی میں ہو اس کے ما بعد جو ہوتا ہے اور ما قبل کے اعتبار سے مستقبل ہو، تو حتی کے بعد حتی الا کے معنی میں اور اس کا ما بعد ما قبل کے اعتبار سے مستقبل ہو، تو اس کے بعد بھی فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، اور اس سے پہلے تو اس اعتبار سے یہاں پر حتی تغیبہ میں حتی کے بعد ان مقدر ہے، اور اس وجہ سے فعل مضارع یہاں منصوب ہے۔ نمبر 5 ہے
उआक़िबुका औ ततूबा, मैं तुझे सदा दूंगा यहाँ तक कि तू मैं तुझे सदा दूंगा यहाँ तक कि तू तौबा कर ले, या इसको कहेंगे कि या मैं तुम्हारी तौबा तक तुम्हारा पीछा करता रहूँगा। तो अब यहाँ देखें कि औ जो है ये औ के बाद अन मुक़द्दर है, इसी वजह से यहाँ फ़ेल मुदारे इसके बाद जो है वो मनसूब है और औ इला या इल्ला के माना में है। फरमाया गया था कि जो औ इला या इल्ला के माना में उसके बाद भी अन मुक़द्दर होता है। नंबर 6, इस्तग़फ़िरिल्लाह फ़यग़फ़िर लका, अल्लाह से बख्शिश तलब करो कि वो तुम्हें बख्श देगा। अब यहाँ पर फ़ेले फ़ा के बाद जो है ये अन मुक़द्दर है, जिसकी वजह से फ़ेले मुज़ारे जो है मंसूब है, जो आप रा पर नसब देख रहे हैं वो इसकी वजह से है। और यहाँ पर फ़ा का जो माक़बल है मा बाद के लिए जो सबब होना है वो सबब भी है। और इसके लिए एक शर्त ये थी कि फ़ा के बाद अन मुक़द्दर मानना उस वक्त सही होता है जबकि उससे पहले 8 चीज़ों में से कोई एक हो, और यहाँ इससे पहले इस्तग़फ़िर फ़ेल अम्र मौजूद है। नंबर 7 है लैतली मालन फ़उनफ़िक़हु, काश मेरे पास माल होता तो मैं उसे ख़र्च करता। यहाँ पर जो है फ़ा के बाद जो है अन मुक़द्दर है, जिसकी वजह से ये फ़ेल मुदारे मंसूब है, और फ़ा का जो माक़बल है वो माबाद के लिए सबब है, और फ़ा से पहले फ़ा से के बाद अन मुक़द्दर मानने के लिए जो एक शर्त थी कि 8 चीज़ों में से कोई एक हो, और इससे पहले जो 8 चीज़ों में से एक चीज़ यहाँ पर मौजूद है और वो लैता तमन्नी मौजूद है। नंबर 8 है अला तदनु फ़तुस तुबसिरा, तुम करीब क्यों नहीं होते कि तुम्हें दिखाई दे। यहाँ पर जो है फ़ा जो है फ़ा का जो माक़बल है माबाद के लिए सबब है, और फ़ास के बाद अन मुक़द्दर है, इसी वजह से फ़ेल मुदारे मंसूब है। और उसके फ़ा के बाद फ़ेल मुदारे के मंसूब होने के लिए अन मुक़द्दर मानने के लिए शर्त यह कि उससे पहले 8 चीज़ों में से कोई एक हो, और यहाँ इससे पहले अला जो है वह हरफ़ तहदीद मौजूद है। नंबर 9 रब्बी वक़िफ़नी वअस्लुका सुननल खैर, ऐ मेरे रब मुझे तौफ़ीक दे कि मैं भलाई के रास्ते पर चलूँ, भलाई के रास्तों पर चलूँ। अब यहाँ पर देखें वाव है, ये वाव के बाद अन मुक़द्दर है, और अन की वजह से फ़ेल मुदारे मंसूब होता है, जो आप काफ पर नसब देख रहे हैं वो इस वजह से कि वाव के बाद अन मुक़द्दर होता है। और वाव के लिए भी वही शर्त है कि माँ उसका जो है उससे पहले 8 चीज़ों में से कोई एक हो, और यहाँ पर इससे पहले 8 चीज़ों में से एक है जो है वफ़िक़, जो फ़ेल अम्र मौजूद है। तो वाव के बाद अन मुक़द्दर मानना तब सही होता है जबकि उससे पहले 8 चीज़ों में से कोई एक हो, और यहाँ वफ़िक़ फ़ेल अम्र मौजूद है। नंबर 10 है हल्ला हफ़िज़्त दरसा फ़तफ़ूज़ा, तो सबक याद क्यों नहीं करता कि कामयाब हो। यहाँ जो है फ़ा के बाद जो है अन मुक़द्दर है, फ़ा के बाद जो है अन मुक़द्दर है, और इसी वजह से जब अन मुक़द्दर है तो इस वजह से फ़ेल मुदारे मंसूब है, नसब है यहाँ पर जो ज़ाप नसब देख रहे हैं। और अन के मुक़द्दर मानने के लिए जो शर्त है फ़ा के बाद वो है कि उससे पहले 8 चीज़ों में से कोई एक हो, और यहाँ इससे पहले हल्ला मौजूद है जो हरफ़ तहदीद है, हल्ला जो मौजूद है वो हरफ़ तहदीद है। अब इसके बाद जो है बाजुज़ है, बाजुज़ के अंदर भी जो हैं 5-6 आप जुमले हैं इसके आपके, जिसके अंदर दर्जा ज़ेल जुमलों की गलती की निशानदही फरमाना है। बाजुज़ में बयान फरमा रहे हैं कि दर्जा ज़ेल जुमलों में गलती की निशानदही फरमाइए। इसमें 6 जुमले हैं। नंबर 1 जुमला है लम यकुन ज़ैदुन लियकज़िबू, ये जुमला दुरुस्त नहीं है, जुमला दुरुस्त होगा लम यकुन ज़ैदुन लियकज़िबा, ज़ैद की ये शान नहीं कि वो झूठ बोले, क्योंकि ये लाम कई है जो कई के माना में होता है, और उसके बाद अन मुक़द्दर होता है, और उसके बाद फ़ेल मुदारे मंसूब होता है, लिहाजा बा पर ज़म्मा ना होकर नसब होगा लियकज़िबा। नंबर 2 जुमला है अस्तग़फिरुल्लाह फ़यग़फ़िर ली,
یہ جملہ درست نہیں ہے، بلکہ درست ہوگا اس سے پہلے یا تو اس کو یوں بنائیں حل لا استغفر اللہ فیغفر لی، میں اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتا کہ وہ مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ ہوگا ایک، اور استغفر اللہ یہ اس کو بنا دیں حل لا استغفر اللہ، کیونکہ فا جب ہے تو اس کے بعد ان مقدر ماننا تب صحیح ہوتا ہے جبکہ اس سے پہلے مذکورہ چیزوں میں سے کوئی ہو، اور یہاں مذکورہ چیزوں میں سے جب حلہ لگا دیں گے تو اس پر حرف تحدید داخل ہو جائے گا جو اس کی شرائط میں سے، لہذا یہاں پر جو ہوگا وہ صحیح ہو جائے گا حل لا استغفر اللہ فیغفر لی۔ اور اس طرح سے ایک دوسری صورت یوں نکال سکتے ہیں، فعل امر بنا دیں اس کو استغفر اللہ، تم اللہ سے بخشش طلب کرو، فیغفر لک تو تمہیں بخش دیا جائے۔ تو اس صورت میں فا کے بعد ان مقدر ماننا تب صحیح ہوگا جبکہ اس سے پہلے کوئی چیز ہو، اور یہاں استغفر فعل امر ہو جائے گا۔ نمبر 3 ہے اعلم ان سیاتی زید، یہ جملہ درست نہیں ہے بلکہ درست ہوگا اعلم ان سیاتی، یا کہ وقف کے ساتھ یا پھر نصب نہیں آئے گا، کیونکہ بیان کیا گیا تھا جو ان علم یا رویت کے بعد واقع ہو وہ فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا، وہ مخففہ ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں ان جو ہوگا وہ یا کو نصب نہیں دے گا اور فعل مضارع منصوب نہیں ہوگا، اصل ہوگا اعلم ان سیاتی یا کہ وقف کے ساتھ، یعنی میں جانتا ہوں ان قریب زید آ جائے گا۔ نمبر 4 ہے جئت لأتعلم، یہاں درست جملہ ہوگا جئت لأتعلم، کیونکہ لام کئ جو کئ کے معنی میں ہو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، تو یہاں پر اور جب مقدر ہوگا تو فعل مضارع کو نصب دے گا، لہذا میم پر جزم نہ ہو کر نصب آئے گا اور ہوگا جئت لأتعلم۔ نمبر 5 ہے یجتہد خالد فیفوز، خالد اس کا درست جملہ ہوگا، اس کو یوں بنا دیں حل لا لگا دیں اس سے پہلے حل لا یجتہد خالد فیفوز، کیونکہ یہ فعل مضارع منصوب ہے فا کی وجہ سے اور فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، لیکن ان کے مقدر ماننے کے لیے درست اس صورت صحیح ہے کہ جب کہ اس سے پہلے مذکورہ چیزوں میں سے کوئی ہو، اور یہاں یجتہد کی صورت میں کوئی صورت نہیں بن رہی ہے، تو ایسی صورت میں حلہ جب لگا دیں گے تو ایسی صورت میں یہ بن جائے گا حرف تحدید اس پر داخل ہو جائے گا، اب یہاں صحیح ہو جائے گا اور حل یجتہد خالد فیفوز، خالد کوشش کیوں نہیں کرتا کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ نمبر 6 ہے ارا ان لا یرجع الغائب، میرا خیال ہے، میرا رائے ہے کہ وہ غائب نہیں لوٹے گا، لوٹ کر نہیں آئے گا، غائب نہیں آئے گا۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں پر یرجع نہیں ہوگا بلکہ یرجع ہوگا، کیونکہ ان لا یرجع الغائب ہوگا، کیونکہ جو ان جو ہوتا ہے وہ رویت کے بعد واقع ہو وہ فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا ہے، وہ ان جو رویت کے بعد واقع ہو وہ فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا ہے اور وہ مخففہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں وہ فعل مضارع کو نصب نہیں دے گا۔ یہاں ان جو ہے را رویت کے بعد واقع ہے، لہذا لا یرجع ہوگا، یرجع نہیں ہوگا، یعنی عین پر زبر نہیں آئے گا بلکہ عین پر جو ہوگا وہ ضمہ ہی ہوگا، لا یرجع غائب، مجھے میرے رائے کے مطابق غائب نہیں لوٹے گا۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا جو سبق تھا آج کا ان مقدرہ کا بیان، سبق نمبر اور خلاصۃ النحو حصہ دوم کے اعتبار سے سبق نمبر جو تھا وہ 23واں تھا، اور اصل مکمل کتاب کے اعتبار سے سبق نمبر 59 تھا۔ یہ آج کا سبق ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، آج کا یہ سلسلہ مکمل ہوا۔ آج کا یہ سبق آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گلیز مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔